ایسے خالی ہاتھ چلی جائے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بیان نہ کروں بلکہ آپ سے بات کروں، کیا بات ہے، آپ سے کچھ ڈسکس کروں۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں۔ تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کی ہیں۔ معجزات یعنی وہ چیزیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ تمام انبیاء کو الگ الگ معجزات عطا کیے۔ نبی پاک کو بھی بڑے معجزات عطا کیے۔ نبی پاک کو ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا کہ نبی پاک کے حکم کے مطابق کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ نے ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا کہ نبی کے حکم کے مطابق سورج جو ڈوب گیا تھا وہ پلٹ آیا۔ اللہ نے اپنے معبود کو ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا کہ انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سائنس میں بڑی ترقی کر رہی ہے کہ اگر سائنس چاہے تو کنکر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہے، چاند کی ریسرچ کر سکتی ہے، سورج کی ریسرچ کر سکتی ہے۔ اللہ نے جو انبیاء کو معجزات دی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں سب پہ ریسرچ ہو سکتی ہے، سب کی معلومات حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے معبود پہ ایک ایسا معجزہ کیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس معجزے پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی، اس معجزے پہ کوئی تفسیرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جہاں نہ عقل پہنچ سکتی ہے، جہاں نہ سائنس پہنچ سکتی ہے، جہاں نہ کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ ایسا معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنے معبود کو ایک لامکاں پہ بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ اب کوئی چاہے سائنس میں کتنی بھی ترقی حاصل کر لے، وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اللہ پہ ریسرچ نہیں کر سکتا۔ معجزات تمام ایک طرف، اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا معجزہ عطا کر دیا کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے اس معجزے کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ میرے نبی کا ہی خاصہ ہے کہ اللہ نے ایسا معجزہ عطا کیا۔ اور کیسا معجزہ؟ میں چاہتا ہوں کہ کچھ علمی نکات آپ کے سامنے رکھوں۔ جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں، جب آسمان کی طرف جایا جاتا ہے، سائنس بتاتی ہے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز وہاں سے گزرے وہ فریز ہو جائے، جم جائے، وہ پھر اس سے تھوڑا اور اوپر جائے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز وہ پگھل جائے۔ یعنی اوپر کی طرف ہم جائیں گے، ایسا وقت آئے گا کہ انسان جم جائے، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ انسان پگھل جائے۔ اب کہنے والا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کی معراج ہو، نبی کیسے سیر پہ چلے گئے، نبی کیسے آسمانوں کی سیر پہ چلے گئے؟ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ کوئی بھی انسان فریز ہو سکتا ہے، جم سکتا ہے، کوئی ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان پگھل سکتا ہے، تو اس پہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے نبی چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں سب سے پہلے اس شبے کو دور کیا۔ رب فرماتے ہیں سبحان الذی، اللہ نے کہا، اللہ فرماتا ہے سن لو کہ یہ ٹھنڈک بنانے والا خدا ہے، یہ ٹھنڈک بنانے والا خدا ہے، یہ گرمائش بنانے والا خدا ہے، زمین بنانے والا خدا ہے، آسمان بنانے والا خدا ہے، فرش بنانے والا خدا ہے، عرش بنانے والا خدا ہے۔ سن لو، تم یہ مت دیکھو کون جا رہا ہے، سن لو سبحان الذی، لے جا رہا رب ہے، رب لے کے جا رہا ہے کہ جس نے سردی بھی بنائی ہے، رب لے کے جا رہا ہے جس نے گرمی بھی بنائی ہے، جس رب نے کائنات بنائی ہے وہی رب تو سیر کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رب نے یہاں پہ ایک اور بات میں کر دوں، رب نے کہا سبحان، چاہتا رب اپنا ذاتی نام لفظ اللہ یہاں پہ استعمال کر سکتا تھا، یا اپنی کوئی اور صفت بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ عالم الغیب ہے، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ بھائی کیسے گئے، ایسے گئے ویسے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو رب نے اپنی صفت یوز کی سبحان، ایب سے پاک،
ہر عیب سے پاک. یعنی اب تم جو بھی عیب لگانا چاہو گے معراج پر تم لگا نہیں پاؤ گے, کیونکہ لے کے جانے والا سبحان ہے اور عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. جو عیب سے پاک ہے لے کر وہ جا رہا ہے. پھر آگے فرمایا اسرا, سیر کروائی. نبی پاک کو معراج کا سفر نہیں کروایا, سیر کروائی. سفر کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں سے گیا صدر, میں نے یہاں سے صدر تک کا سفر کیا. راستے میں کیا آیا کیا نہیں آیا, کون سا پارک آیا, کون سی گاڑی آئی, کیا آیا کیا نہیں آیا, مجھے کچھ نہیں پتا, کیونکہ میں نے سفر کیا لائن ایریا سے صدر تک. لیکن اگر میں سیل پہ جاؤں, سیل یہ ہوتی ہے میں ہر گھڑی کو دیکھتا ہوا جاؤں, ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہوا جاؤں, ہر چیز کو آبزرو کرتا ہوا جاؤں. یہ گھڑی یہاں پہ جا رہی ہے, یہ گھڑی یہاں پہ جا رہی ہے, اچھا یہ راستے یہاں پہ جاتے ہیں, اچھا یہاں پہ یہ ہوتا ہے, اچھا یہاں پہ یہ پارک ہے, اچھا یہ, اس کو کہتے ہیں سیر. رب فرماتا ہے اسرا, میں نے نبی کو سفر نہیں کروایا بلکہ فرش سے لے کر عرش تک سیر کروائی. یعنی اب زمین و آسمان کے درمیان جو چیز ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا مشاہدہ کروایا. سبحان اللہ. سیر کروائی. پھر کہا بھی اب دی, اپنے بندے کو. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. سفر کر رہے ہیں نبی پاک, سیر کر رہے ہیں نبی پاک. اللہ نے یہ نہیں فرمایا بھی نبی, میں نے اپنے نبی کو سیر کروائی. چاہتا تم نبی کا لفظ لاتا کہ نبی کو سیر کروائی, رب نے کہا بندے کو سیر کروائی, اپنے بندے کو سیر کروائی. اس کا کیا مقصد؟ لیکن بات سمجھنے کی, بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کا جسم اور اس جسم کے اندر روح ہو. دو شبد, جسم ہو اور روح ہو. اگر جسم ہے, روح نکل جائے, ہم اس کو بندہ نہیں مردہ کہیں گے. بندہ وہ ہے کہ جس کا جسم بھی ہو, جس کی روح بھی ہو. پہلے تو رب نے یہ شبہ بھی ختم کر دیا کہ آنے والے وقت میں لوگ کہیں گے یہ خواب میں دیدار ہوا ہے, خواب میں معراج ہوئی ہے. رب نے یہاں پہ فرما دیا بھی اب بھی اپنے بندے کو کرائیے. بندہ وہ ہوتا ہے جس کا جسم بھی ہوتا ہے, بندہ وہ ہوتا ہے جس کا روح بھی ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ معراج خواب میں نہیں ہوئی بلکہ جسم کے ساتھ ہوئی. سبحان اللہ. اور پھر کو یہ بھی کہہ سکتے تو نبی کا لفظ استعمال کر دیتے. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے. رب کے کلام کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. دیکھیں نبی کے لیے جسم ضروری ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دیا. نبی پاک فرماتے ہیں جابر تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. ابھی تو جسامت شروع نہیں ہوئی, ابھی آدمیت شروع نہیں ہوئی, ابھی تو آدم علیہ السلام تیار بھی نہیں ہوئے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا جائے گا, ان کی تخلیق ہوگی, اب تو آدمیت شروع ہوگی, اب تو انسانیت شروع ہوگی. حضرت جابر سے نبی پاک فرماتے ہیں جابر تیرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب جسم بھی نہیں تھا, جب انسانیت بھی نہیں تھی. تو نبی تو اس وقت بھی نبی ہو سکتا ہے جب جسم نہ ہو. یہاں پہ رب نے عبد کا ورڈ یوز کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی بھی جا رہے ہیں لیکن جسم کے ساتھ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے گا دنیا کی محبت کا ایک دستور ہے, دنیا کی محبت کا ایک دستور ہے. ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی کو محبت کرتے ہیں نا, اب کسی سے محبت ہو, ہم بولتے ہیں اپنا بندہ ہے, اپنا بندہ, نام کچھ بھی ہو سکتا ہے, اپنا بندہ ہے. تو رب بھی اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے. ہم نے سیر کروائی اپنے بندے کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اچھا پھر آگے چلیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی. اچھا یہاں پہ بیچ میں ایک ورڈ تھا لیلم, رات میں. اچھا یاد رکھیے گا ایک اور بات میں یہاں پہ کر دوں,
کیونکہ میں نے کہا نا لفاظی نہیں کرنی آپ کو، کچھ نکات بیان کرتے ہیں۔ عربی میں جس لفظ کے اوپر تنوین آ جائے، جس لفظ کے اوپر تنوین آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک یا کچھ، ایک یا کچھ۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا لیلم، رات، رات کا کچھ حصہ، کیا بات ہے علامہ، سبحان اللہ سبحان رات اللہ، کیا کا بات ہے۔ کچھ حصہ، یعنی پوری رات سے نہیں کروائی، رات کے مختصر حصے میں، کچھ حصے میں سیر کروائی۔ اور اللہ کا دستور ہے، کسی کو ترقی دیتا ہے راتوں رات، کسی کو کامیابی دیتا ہے راتوں رات۔ نبی کو سیر کرائی راتوں رات، کیا بات ہے، سبحان اللہ نبی کو بھی سیر کرائی راتوں رات، مختصر حصے میں۔ پھر حرم کعبہ سے لے کر بیت المقدس۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں نبی کو جو معراج ہوئی وہ تو لامکان تک ہوئی، اللہ سے ملاقات تک ہوئی۔ یہاں پہ قرآن کی آیت میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کی بات ہے، یعنی حرم کعبہ سے لے کر بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، آگے کی بات یہاں پہ بیان نہیں ہو رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے، سامنے والے سے کلام اس کی ذہنیت کے مطابق ہوتا ہے۔ نبی پاک کہاں گئے؟ لا مکان، جہاں پہ زمانہ بھی ختم ہے، جہاں پہ وقت بھی ختم ہے، جہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، لا مکان ہے۔ پھر رب سے ملاقات کی۔ رب کون؟ جس کو نہ دیکھا ہے کسی نے، کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اگر کافروں کے سامنے نبی پاک یہ اعلان کرے کہ میں معراج پہ گیا، میں نے لامکان دیکھا اور رب کا دیدار کیا، اب کافروں کے پاس کوئی سوال کرنے کی چیز نہیں تھی نا، لیکن کافر حرم کعبہ کو بھی جانتے ہیں، کافر بیت المقدس کو بھی جانتے ہیں۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں نے کہا اچھا بیت المقدس کہتے، بتائیں بیت المقدس کیسا ہے، کیونکہ ان کی سوچ، ان کی نالج بیت المقدس کی طرف تھی، اتنی کی ان کی انتہا اتنی تھی کہ وہ بیت المقدس کے بارے میں جانتے تھے۔ تو نبی پاک سے پوچھتے ہیں بتائیں بیت المقدس میں کتنے پیلرز تھے، بتائیں بیت المقدس کی دیوار کیسی تھی، اس کا مینار کیسا تھا۔ تو نبی پاک ایسے بیان کرتے ہیں، روایات ایسے بیان کرتے ہیں جس سے بیت المقدس بالکل سامنے لگ دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیونکہ کافروں کو کنوینس کرنا ہے نا، کافروں کو سمجھانا ہے۔ اگر لا مکان کی بات ہوتی تو وہ سوال کیا کرتے، وہ پوچھتے کیسے، ان کے شک و شبہات دیتا، ہو سکتا ہے یہ ایسی بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کیسا ہے، وہ ایسے بات کرتے ہوئے ان کے دماغ میں شک و شبہات آتے، ان کے دماغ سے شک و شبہات دور کرنے کے لیے رب نے اس مکان کو بیان کیا ہے جتنی ان کی انتہا ہے۔ اور پھر آئیں اور کچھ نقطے کی بات کریں۔ نبی پاک معراج کی رات آرام فرما رہے ہیں اپنے چچا زاد بہن حضرت ام عانی کی گھر، اپنے گھر پہ آرام نہیں فرما رہے۔ حضرت ام عانی حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی بہن، ان کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، کیسے جگاؤں، آواز دوں؟ رب فرماتا نہیں، ہلا دوں؟ نہیں۔ اے محبوب پھر کیا کروں، تیرے محبوب آرام کر رہے ہیں، ان کو کیسے جگاؤں؟ رب فرماتا ہے اپنے کافری رب ان کے تربوں پہ لگا، ان کے تربوں پہ لگا دو، جب ان کو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوگی ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ محمد کی تریوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کریں۔ اچھا پہلے یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں، نبی پاک کا کتنا ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر القاء کر دیا۔ آج محبوب اپنے گھر پہ آرام نہیں کر رہے، اپنے چچا زاد بہن کے گھر پہ آرام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ آ گئے۔ اگر نبی پاک اپنے گھر پر آرام فرما رہے ہوتے، جبرائیل علیہ السلام بلا اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو وحی لے کے آتے ہیں، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ تو حضور کی
बारगाह का, हुजूर के उजरे का कितना अदब है। फिर नबी पाक को आवाज दे के नहीं उठाया, हिला के नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि महबूब का मर्तबा बड़ा आला, उनका मर्तबा ऐसा नहीं कि आम लोगों की तरह उठाया जाए, आम लोगों की तरह जगाया जाए। तमाम उम्मती हैं, ये उम्मतियों के सरदार हैं। तमाम नबी हैं, ये नबियों के सरदार हैं। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक को मस्जिद अक्सा की तरफ लेके गए। मैं मुख्तसर करके अब बस आ रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग जमा हुए हैं, आपको नबीर भाई ने दावत दी हुई, पोस्टर चलाया है, टाइम लिखा, डेट लिखी, तो सब यहाँ जमा हुए। ना पंफलेट छपा, ना पोस्टर बना, ना न्यूज़ चैनल पे चला, ना सोशल मीडिया पे चला। तमाम अंबिया को बताए आज महबूब खुदा बैतुल मक़दस आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी नबी पाक मस्जिद अक्सा में पहुंचे भी नहीं, तमाम अंबिया पहले से वहां पे जमा हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इकामत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सबने सुना। पहली चीज, नमाज कौन पढ़ता है? जो जिंदा होता है। नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा होता है, जो मर गया वो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज जिंदों पर है, मुर्दों पे नहीं। अल्लाह ने तमाम अंबिया को बैतुल मक़दस में जमा करके ये बता दिया, मेरे नबी मुर्दा नहीं, मेरे नबी जिंदा है। बेशक बेशक बेशक। तमाम अंबिया जिंदा। और फिर नबी पाक को मुसल्ले पे खड़ा करके अल्लाह ने ये भी पैगाम दे दिया, तमाम अंबिया मेरे नबी के मुक्तदी हैं, मेरे नबी तमाम अंबिया की इमाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर अगर गौर करें, तमाम अंबिया को जमा क्यों किया गया? क्या वहां पे कोई प्रोग्राम था? क्या वहां पे कोई दावत थी? नहीं, सब जमा हुए। नबी पाक ने इमामत कराई, फिर नबी पाक आगे सफर के लिए चले गए, आगे सैर के लिए चले गए। यहाँ पे तो कोई बयान नहीं हुआ, यहाँ पे तो कोई दावत नहीं हुई, लेकिन इस मजमे को जमा करके पूरी कौम को, पूरी उम्मत को ये पैगाम देना था, सुन लो, कमो पेश 1,24,000 अंबिया आए हैं, लेकिन ये जो बाद में आमना का लाल आया, कमाल आया। बाद में आमना का लाल आया, कमाल आया। ये सबसे के आगे है, ये सबके आका है। और फिर अगर देखें, हमने देखा जब नबी पाक मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा जा रहे हैं, बीच में एक ऐसा मकाम आता है कि नबी पाक जब ऊपर से गुजर रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर पे नमाज पढ़ रहे हैं। सुना हुआ है ना सबने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर पे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या, नबी पाक बैतुल मक़दस में पहुंचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद है। सुभान अल्लाह। बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया पहले से मौजूद हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, लेकिन अभी तो वहां पे नमाज पढ़ रहे थे। पहले तो अभी वहां पे नमाज पढ़ रहे थे। पहला नुक्ता, अल्लाह चाहे अपने नबी को, किसी भी नबी को एक आन में कहीं से कहीं पहुंचा दे। दूसरी चीज, नबी पाक सैर पर निकले, नबी पाक सैर पर निकले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया, अपनी कब्र अनवर से बैतुल मक़दस का सफर किया, वो जल्दी पहुंच गए। नबी पाक हर चीज का मुशाहिदा करते हुए पहुंच रहे हैं। और फिर बैतुल मक़दस से फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करते हुए आसमानों में पहुंचे, आसमानों से फिर लामकान तक पहुंचे। एक मकाम आया सिदरतुल मुंतहा। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, और अगर मैं नुकात की तरफ जाऊँगा तो बहुत नुकात निकलते जाएंगे। आसमानों की सैर करते हुए एक पॉइंट ऐसा आया, एक मकाम ऐसा आया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए, या रसूलल्लाह अब मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आगे जाऊंगा मेरे पर जल जाएगा। या रसूलल्लाह
میں آگے جا نہیں سکتا اور آپ کو روک نہیں سکتا. اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. آگے جا نہیں سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، اور آپ کو روک نہیں سکتا کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں ہیں. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے. بے شک. نبی ہماری طرح نہیں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب کمال یہ ہے، اب کمال یہ ہے، یہاں تک کا تو راستہ سب کو پتا ہے، فرشتوں کو پتا ہے، سدرۃ المنتہا تک کا راستہ سب کو پتا ہے. اب یہاں پہ آگے ہر چیز کی انتہا ہو گئی ہے، سدرۃ المنتہا. اب اس کے آگے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آگے محبوب خدا جا رہے ہیں. اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر رب سے ملاقات ہوتی ہے. رب فرماتا ہے اے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں. اے محبوب کیا لائے ہو؟ نبی پاک فرماتے ہیں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں. تو ایسی کیا چیز ہے جو رب کے پاس نہیں؟ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز کا پانے والا ہے. اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر ہے، تو سب سے بڑا ہے. تیرے پاس عاجزی نہیں ہے. عاجزی چھوٹوں کے پاس ہوتی ہے، جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس عاجزی ہوتی ہے. تو سب سے بڑا ہے، تیرے پاس عاجزی نہیں ہے. میں تیرے بعد پوری کائنات میں ہر مخلوق میں سب سے بڑا ہوں. میں کسی کے سامنے عاجزی نہیں لاتا. اے اللہ جو تیرے پاس نہیں ہے وہ میں تیرے لیے لایا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میں تیرے لیے عاجزی لایا ہوں. میری جو عبادت ہے تیرے لیے، میری جانی مالی جو بھی عبادت ہے اے اللہ تیرے لیے ہے. تمام لوگ میرے وسیلے سے تجھ تک عبادت پہنچاتے ہیں. میں تیرا محبوب ہوں، میں تیرے سامنے عاجزی لایا ہوں، میں تمام چیزیں تیرے لیے ڈائریکٹ لایا ہوں. سبحان اللہ. پھر رب بھی فرماتا ہے ہم جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، دنیا کا دستور ہے بزرگ ہمیں پلٹ کے ایک دعا دیتے ہیں، جاؤ خوش رہو، اللہ تمہیں آباد رکھے. رب فرماتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. سبحان اللہ. اللہ اے محبوب تم میرے لیے عاجزی لائے ہو نا، میں تم پہ سلامتی بھیجتا ہوں، سبحان اللہ. رحمتیں بھیجتا ہوں، برکتیں بھیجتا ہوں. رب کے لیے محبوب تحفہ لے کے گئے، رب نے سلامتی دی، رحمت دی، برکت دی، لیکن وہاں بھی محبوب اپنے امتی کو نہیں بھولے. السلام علیکم. اے اللہ تو نے مجھ پہ تو سلام بھیجا، میری امت پہ بھی سلام بھیجا، سبحان اللہ. اور اپنے عبادت گزار بندوں پہ بھی سلام کی بھیج. ہمارے محبوب ہمیں وہاں پہ بھی نہیں بھولے. نبی پاک صلو. لامکان تک چلے گئے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ اگر ہماری منسٹر سے ملاقات ہو جائے، کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو جائے، ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ہم صرف اپنی میں لگ جاتے ہیں، میں. لیکن اللہ کے محبوب کی ہم سے امتیوں سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. رب اپنے محبوب کو دعا دے رہا ہے. رب کا محبوب فرماتا ہے اے اللہ تو نے مجھ کو تو دعا دی، میرے محبوب بندوں کو بھی دعا دی، ان پہ بھی سلامتی بھیج. کتنی اپنے نبی ہم سے محبت فرما رہے ہیں، کتنی محبت فرما رہے ہیں. پھر رب نے نماز کا تحفہ اپنے محبوب نبی کو دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف آ گئے. جب پانچویں آسمان پہ پہنچا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دریافت کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کچھ دیا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں ہاں 50 نمازوں کا تحفہ دیا امت کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہت زیادہ ہے، کم کروائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بار گئے، 5 نمازیں کم کرنے میں شور کم کرواتے گئے، اینڈ میں 5 نمازیں بچی. اب یہاں پہ بات، رب چاہتا
تو اپنے محبوب کو پہلے ہی پاش نماز دیتی. لیکن یہاں پہ بھی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک کو بلوایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا. اب ملاقات ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ نے بلوایا, اس کے بعد 9 مرتبہ نبی پاک خود گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے یہاں پہ بھی شان رسالت بیان کرنی تھی کہ میرے نبی کو بلایا بھی جا سکتا ہے, اور میں نے اپنے نبی کو اتنا اختیار دیا ہے کہ میرے محبوب نبی اب خود بھی آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے بلوائے گئے ہیں, اب اپنی مرضی سے بار بار آ رہے ہیں, اپنی مرضی سے بار بار آ رہے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار نبی پاک کو بھیجے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مشورہ دیتے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات, ہمیں ایک اور سیکھنے کی بات ہے, میں نقطہ بیان کر سنوں. نبی پاک تمام نبیوں سے اعلیٰ, بے شک بے شک. یہاں پہ ہمیں ایک پیغام دیا ہے نبی پاک, صلی اللہ. آپ جتنے بھی بڑے مرتبے پہ چلے جاؤ, آپ جتنے بھی اعلیٰ ہو جاؤ, اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے, اس مشورے کو مانو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا, نبی پاک نے اس مشورے کو مانا اور رب کی بارگاہ میں گئے. یہاں پہ ایک امت کو یہ بھی پیغام دیا کہ اگر کوئی مشورہ دیتا ہے, اچھا مشورہ دیتا ہے, تو اس مشورے کو مانا جائے, اس مشورے پہ عمل کیا جائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار جلوہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, ہم جب کسی سے ملتے آتے ہیں نا, ہماری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ہماری آنکھوں میں چمک ہوتی ہے, اور پھر ہم خوشی خوشی آ کے بتاتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا, میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار روک رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ کا دیدار تو نہ کر پائے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ملاقات کر رہے ہیں. نبی پاک کی آنکھوں میں اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ. ان کی محبت دیکھ رہے ہیں, اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. کیا ہوا, پھر کیا ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, ایسا ہوا ویسا ہوا. تو یہ بھی دیکھیں اپنے نبیوں کے موقع. پھر دوسری چیز, ایک اور بات یہاں پہ بیان کر دوں. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اسکول کالجز بند ہو گئے. ایک شخص ہمارے پاس آئے, وہ کہے بھائی کل سے اسکول بند ہے. ہم بولیں گے اچھا تم نے نیوز دیکھی ہے؟ وہ کہے نہیں دیکھی نہیں, کسی سے سنی ہے. بولے اچھا چلو ہوا ہوا دیکھتے, لیکن دل کو اطمینان نہیں آیا. پھر ایک اور شخص آیا, بھائی کل سے اسکول بند ہے, نیوز دیکھی ہے؟ دیکھی نہیں سنی ہے. بات ٹھیک ہے لیکن دل کو اطمینان نہیں آیا. پھر ایک شخص آیا, بھائی کل سے اسکول بند ہے, اچھا بھائی نیوز دیکھی؟ ہاں دیکھ کے آیا. اب اطمینان آ جائے. پہلے آ رہے تھے بتا رہے تھے, دیکھا نہیں. اب جو آیا اس نے دیکھا ہے. تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نے کہا وہ اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, نبی پاک کو اللہ نے معراج کرائی. نبی پاک نے اعلان کیا قل وہ اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے. سبحان اللہ. اب اطمینان ہو گیا, اب بات مکمل ہو گئی. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں, کیونکہ اب بتانے والا نہیں دیکھنے والا آ گیا. اب وہ آیا ہے جس نے دیکھا ہے, جس نے صرف سنا نہیں ہے. اب بات مکمل ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے نا, یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ایک دعوت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائے. پھر ایک اور چیز, بس یہاں پہ بات میں مکمل کرنے کی طرف میں جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائے گئے, دوزخ کی بھی سیر کرائے گئے. پھر ہم نے سنا ہے کہ جنتیوں کے بارے میں بھی نبی پاک کو دیدار کرائے گئے کہ ایسا ہے ویسا ہے. پھر دوزخیوں کے بارے میں کہ عورتوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, ان کو یہ عذاب مل رہا ہے, ان کو عذاب مل رہا ہے. لیکن مسئلہ ہے ابھی تو کوئی جنت میں نہیں گیا, اب
ابھی تو کوئی دوزخ میں نہیں کیا. یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بھی موجود ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو دوزخ میں موجود ہیں؟ جنتیوں کا بھی دیدار کرایا جا رہا ہے, دوزخیوں کا بھی دیدار کرایا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں پتہ چلا کہ نبی پاک کو جو سیر کرائی گئی وہ صرف حال کی نہیں بلکہ مستقبل کی بھی کرائی گئی, کہ ابھی جنت یہ ہے لیکن حشر کے بعد جنت ایسی ہوگی. جنت میں یہ جائے گا. دوزخ ابھی ایسی ہے لیکن حشر کے بعد دوزخ ایسی ہوگی. یہ لوگ جائیں گے تاکہ نبی پاک کو پتہ چل جائے کون سے اعمال ایسے ہیں کہ امتی کرے تو جنت میں جائے, کون سے اعمال ایسے ہیں کہ کوئی امتی کرے تو وہ دوزخ میں جائے. نبی پاک کو ہر چیز کی داستان بتا دی, ہر چیز بتا دی. یہ ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر ہم سیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, میری معراج لا مکان تک جانا ہے, میری معراج اللہ کا دیدار کرنا ہے. اور امتی سن لو, تمہارے لیے بھی میں ایک معراج لے کے آیا ہوں. تمہاری معراج اللہ کی نماز پڑھنا ہے, تو نماز قائم کرنا. معراج سے ہمیں جو میسج ملا, معراج سے جو ہمیں ایک تحفہ ملا, وہ تحفہ نماز کا ہے. نماز قائم کریں, اپنے والدین کا ادب کریں. آج ہم پہ ایک وبا چھائی ہوئی ہے, کرونا وائرس. اس کرونا وائرس نے ہمیں ہر چیز سے معطل کر دیا, ہر چیز سے. اسکول آپ نہیں جا سکتے, کالج آپ نہیں جا سکتے, آپ گیدرنگ نہیں جما سکتے, آپ کوئی اجتماع نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ابھی میں سنتا آیا ہوں نیوز, تو اس میں بتایا کہ بھائی مسجد بھی صرف فرض پڑھنے کے لیے جائیں, سنتیں گھر میں پڑھیں. حرم کعبہ, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیا گیا. اے مسلمانوں, کہ اب بھی اپنے اعمال اچھے نہیں کریں گے ہم؟ کیا یہ اللہ کا ہم پہ عذاب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے دور کر دیا, روزہ رسول سے دور کر دیا, اللہ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا. آج ہر بندہ خوف میں مبتلا ہے کہ کرونا وائرس نہ ہو جائے, کرونا وائرس نہ ہو جائے. لیکن جو اللہ نے جہنم کا عذاب بتایا ہے, اللہ نے جو خوف خدا ہم تک پہنچایا ہے, اللہ کا کیا ہمیں خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ہمیں جہنم کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں خوف خدا نہیں ہے؟ کب تک؟ یہ وبا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ وبا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ وائرس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک وائرس ہے نا, جو اللہ کا بنایا ہوا وائرس ہے. اس خدا سے ڈر نہیں لگتا جس خدا نے اس وائرس کو بنایا ہے. یہ وائرس تو چھوٹی چیز ہے. رب کی عبادت کریں, رب کی فرما برداری کریں. رب نے جو قرآن میں حلال کر دیا اس کو حرام مانیں, جس کو حرام کر دیا اس کو حرام جانیں. آج کورونا وائرس سے سب ڈر تو رہے ہیں, لوگ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس ڈال رہے ہیں, لیکن بھائی فرق کیا پڑا؟ کس نے قرآن چھوڑا؟ کس نے مسجدوں کا رخ کیا؟ کچھ نہیں ہوا. یاد رکھیے گا, رب کی نصرت, رب کی مدد رب کی بارگاہ میں جا کے ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. نبی پاک کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا, نبی پاک نماز کا اہتمام کرتے, نماز کا اہتمام کرتے. تو نماز کا اہتمام کریں, رب کی بارگاہ میں جھکیں, والدین کا ادب کریں. مجھے نبی بھائی نے کہا تھا کہ والدین کے بارے میں بات کریں. والدین بہت بڑی چیز ہے, میں بس اتنی بات کروں گا. دیکھیں, انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے, اور حشر کے بعد اس کو جنت مل جائے. انسان کا دنیا میں ایک مقصد اللہ کو راضی کرنا, آخرت میں ایک مقصد جنت حاصل کرنا. رب نے یہ دونوں مقاصد ہمارے گھر میں رکھ دیے کہ اگر کسی کو خدا کو راضی کرنا ہے, کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے نہیں, اس کا رب اس سے ناراض تو نہیں, تو اپنے باپ کو دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے, اور اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے. تو اگر دنیا میں رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کرنا, اور اگر جنت چاہیے تو رب نے جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی. اگر رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, اگر جنت حاصل کرنی ہے تو ماں کو راضی کر لو. سبحان اللہ. ان کی خدمت کرو, ان کا ادب کر لو. یہی تمہاری جنت ہے, یہی تمہاری دوزخ ہے. ہم چاہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں, ماں باپ کو پریشان کر کے دوزخ میں جا سکتے ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے, رب کی اطاعت کرنی ہے, اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, والدین کی فرما برداری کرنی ہے,
اپنے آپ کو نیک کریں, اپنے آپ کو ایک کریں, اپنے آپ کو سدھار لیں. ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار لیں, اللہ کے عذاب آ رہے ہیں. کبھی بیماری میں کوئی وائرس آ جاتا ہے, کبھی کرونا وائرس آ جاتا ہے, کبھی ڈینگی آ جاتا ہے, کبھی ڈینگو آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے. یہ نشانیاں ہیں رب کی. اس رب کی نشانی کو پہچان لیں. اب بھی وقت ہے, رب دین دے جا رہا ہے, رب نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے, رب نے ہمیں وائرس سے بچایا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اس وائرس کی عزت میں آ جائیں, رب کی عذاب کی عزت میں آ جائیں, اور ہم بھی دنیا میں تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ چائنا جو ورلڈ کی اتنی بڑی اکنومی تھا, رب نے کیا دے مارا. اس نے حلال حرام کا ریاض نہیں کیا. حرام چیزیں کیا ہیں, رب نے کہاں سے کہاں اس کی اکنومی پہنچا دی. لوگوں نے اس کے راستے بند کر دیے. دنیا میں تمام جگہ پہ اس کی اشیاء جاتی تھی, تمام نے امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دی. تو وہ جو اتنا پاورفل تھا, جو امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا دیتا تھا, آج رب نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے. ہاں ایک پاور ہے, کلمے کی پاور. اس کلمے کی پاور کو سمجھیں, اس کلمے کی پاور کو اپنے اندر اتار لیں. جذبہ ایمانی لیا ہے, جذبہ ایمانی لیا ہے. اللہ کی اطاعت کریں, اس کے رسول کی اطاعت کریں. وما علینا الا البلاغ.